علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَاهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے
नबी आदम की पुश्तों में से ज़ुर्रियातहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उनकी औलाद को और गवाह बना दिया खुद इनको उनके नफ्सों पर। अलस्तु बिरब्बिकुम, और पूछा क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? कालू बला, सब ने कहा बेशक तू ही हमारा रब है। शाहिदना, हमने गवाही दी, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, ये इसलिए हुआ कि कहीं तुम ये ना कहो रोज़े हशर, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि हम तो इससे बेखबर थे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया बसाने से पहले अपनी कुदरत कामला से तमाम इंसानों को एक जगह पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला ने ये जो जलसा इजलास मुनक्कद किया, इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की दीवारों तक जिसने भी आना है वो सब की रूहें वहाँ मौजूद थीं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जमात भी, अल्लाह के नाफरमान भी, अल्लाह के फरमाबरदार भी, गोया के मशरक़ वाले भी सारे, मगरब वाले भी सारे, शमाल वाले भी सारे और जनूब वाले भी सारे, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। और ख़िताब करने वाली ज़ात थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। ये जो मैंने आयात पढ़ी है ना अभी आपके सामने, 9वां सिपारा है, सूरह अहराफ की आयात हैं। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि मैंने इनको सबको एक जगह पे इकट्ठे किया और इनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने, जो आज इस वादे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उन्होंने भी, जो इस वादे की पासदारी कर रहे हैं उन्होंने भी, सब ने एक आवाज़ में कहा था, कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। शाहिदना, कहा कि हम सब गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है, तू हमारा मुश्किल कुशा है, तू हमारा दाता है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है। ये मैं भी वादा अल्लाह से करके आया हूँ, आप भी करके आए हैं। जो आज बुतों को पूज रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कब्रों की परस्तिश करते हैं, इंसानों के आगे माथे झुकाते हैं, माथे टेकते हैं, ये सब अल्लाह से वादा करके आए हुए हैं कि अल्लाह तू ही हमारा रब है।
اندازہ فرماؤ ذرا. اب اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بسایا تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا. اور دین اسلام ایسا دین ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اور رب کی جو چیز پسندیدہ ہو اس کے اندر کوئی نقص ہو سکتا نہیں، نقص ہو سکتا. اللہ نے وہ دین دیا جو اللہ کو خود پسند ہے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کتنی پیاری باتیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے. فائدہ ہی فائدہ. اب اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بسایا، انسانوں کو 12 مہینے بنائے سال کے. 12 مہینے. پہلا مہینہ محرم کا ہے اسلامی سال کا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیے. اب 12 مہینے ایسے ہیں کہ ہم نے ہر مہینے کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے. بڑی قیمتی باتیں ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اس قدر قیمتی ہیں، یہ پھر میرا اور آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتلائیں. اپنے دوستوں کی مجلس میں جہاں بیٹھے وہاں پر بھی یہ باتیں کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کو آگے پہنچائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے سال کے، 4 مہینے حرمت والے بنائے. اور یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جا رہا ہے سفر کا. آج 9 تاریخ ہے سفر کی، مہینے کی. اس مہینے کی جو بدعات ہیں اس قدر ان کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس قدر ان بدعات کو اسلام کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے. کہاں رہ گئے ہمارے وعدے؟ جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو ان لوگوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ نے گواہ بنا لیا ان کو. قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس لیے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ ایسا نہ ہو مر کے آئیں محشر کے میدان میں جمع اور کہیں ہمیں تو اللہ تو نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون سا ہے، کون مالک ہے، کون خالق ہے، کون رازق ہے.
اب اس مہینے کے اندر سب سے پہلے تو لوگ شادیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں. ویسے اس مہینے نئی شادی کا پروگرام تو ایک الگ بات ہے. اس مہینے کو مانوس قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 12 مہینوں میں سے کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جو اسلام اللہ نے عطا فرمایا ہے، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں جس کو اللہ احکم الحاکمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوس قرار دیا ہو. سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس قدر جہالت. کیا اللہ نے جو دین دیا ہے اس پر ان کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا ہے، ان کو نہ قرآن پر یقین ہے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے؟ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں نا، دیکھا کرو، روز دیکھا کرو غور سے. جب ہم آسمان کو دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اتنی بڑی چھت اللہ نے بنائی ہے بغیر ستونوں کے، بالکل صاف ستھرا پلین نظر آئے گا. اسی طرح اللہ کے دین میں بھی کوئی نقص نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو دین کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے یہ سارے کام کرتے رہیں، پھر بھی ہم کہیں ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنی مسلمانی پر غور کرنا چاہیے. کوئی دن ایسا نہیں جس دن آپ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں. کھانا شام کو کھلا سکتے ہیں. کسی دن منع نہیں کیا، نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کی جہالت کا ذرا اندازہ لگاؤ. میرے بھائیو، یہ باتیں اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، اصلاح ہو جائے، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اب کیا کرتے ہیں کہ ان دنوں نا 365 آٹے کی ٹکیاں بنا کے نا، آٹے کی ٹکیاں، ان کو تالاب کے اندر مہینے کی 13 تاریخ کو، اس مہینے کی تالاب کے اندر یا نہر کے اندر ان کو بہاتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری طرف آنے والی بلائیں ٹل جائیں اور دوسرے کی طرف چلی جائیں. اپنی خیر خواہی اور دوسروں کی بد خواہی. جبکہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. اور یہ 365 ٹکیاں بنا کے آٹے کی اس لیے پھینکتے ہیں. نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ میری طرف آنے والی بلائیں ٹل جائیں اور دوسروں کی طرف یہ بلائیں چلی جائیں. اسلام کے اندر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر تو تصور ہی تصور ہے تو بلائی کا ہے، پیار کا ہے، محبت کا ہے. تو ہم نے اپنے بنا لیے مسئلے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے، قرآن پاک میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نقصان، ساری کائنات مل کے آ جائے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں فائدہ لکھا ہوا ہے، کامیابی لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات مل کے آ جائے، اللہ رب الرحمن کی قسم ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ذرا قرآن سنو، فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے گا ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے۔ اور اگر انسانوں کے بس میں ہوتے نا یہ چیزیں تو میرے بھائیوں لوگ پتہ نہیں کسی کو ایک لقمہ بھی کھانے کو دیتے کہ نہ دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے کچھ دینا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور جو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سارے وہ مسئلے ہیں جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تعلق ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا سفر کے مہینے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، منحوس سمجھتے ہیں کسی کا فوت ہونا بھی۔ کیا یہ کسی انسان کے بس میں ہے کسی کو موت دینا؟ یا کسی انسان کے بس میں ہے کسی کو زندگی دینا؟ کوئی دن ایسا نہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس قرار دیا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں۔ یہ وہم ہے لوگوں کے، یہ دین سے دوری ہے۔ اور نجومیوں کے پاس جا جا کے ٹیوے لگواتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جا کے نجومی سے ٹیوا لگوایا 40 دن کی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتے، 40 دن کے لیے۔ میرے بھائیوں ہمیں کیا ہو گیا؟ کو اللہ کی ذات میں ہمیں شک ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک ہے، اللہ کے قرآن میں شک ہے، کوئی اللہ کے دین میں شک ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ توحید پرستوں سے پوچھو، اگر کوئی میرا بھائی اہل سنت ہے، اگر کوئی میرا بھائی دیوبندی ہے، اگر کوئی اہل حدیث ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن جو بھی توحید پرست ہے اللہ کی قسم
اس کی قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے گی، اس کی موت بھی نعمت بن جائے گی۔ توحید پرست ایسے کام نہیں کرتے۔ توحید پرست اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ پھر چنے پکا کے نا، چنے سفید، کئی کالے بھی پکاتے ہیں، چنے پکا کر سفر کے پہلے 15 دنوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف آنے والی بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں اور لوگوں کی طرف ہو جائیں۔ میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو اپنی خیریت چاہتا ہے اور دوسرے کی خیریت نہیں چاہتا، کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی آئینہ ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین حل بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا چلو ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، مسئلوں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہے گا اس طرح کر لو، کوئی کہے گا اس طرح کر لو، کوئی کہے گا اس طرح کر لو۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں جمعہ پڑا تھا فلاں مسجد میں، ایک دن اتفاق سے وہاں پر مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے، وہ مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے۔ اور میرے بھائیو، اس قرآن کے اندر تو کوئی شک نہیں نا، مولوی کی بات پہ شک ہو سکتا ہے، مولوی کو غلطی لگ سکتی ہے، اس قرآن پر تو کوئی شک نہیں نا۔ اللہ نے اس قرآن میں حل بتا دیا ہے کہ جب تمہیں کہنے والا کوئی کچھ کہتا ہو، کوئی کچھ کہتا ہو، کچھ کہتا ہو، کوئی کچھ، تو اللہ نے اس کا حل فرما دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تنازعتم، عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ تنازع اگر پڑ جائے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، ادھر والا کچھ کہہ رہا ہے، فرمایا فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا جھگڑا پڑ سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، فرمایا اگر ایسی بات ہو جائے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ مالک کائنات کہہ رہا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ جب تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ دیکھو نا، ہمارے اردو یا انگلش میں کوئی کنفیوژن ہو جائے نا کسی لفظ کی، تو ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں، ایک لفظ کے 2 4 مطلب ہوتے ہیں، ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈکشنری میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ قرآن پاک اور اللہ کے نبی کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے سفر کے مہینے میں بڑے بڑے سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی، جی سفر دے مہینے شادی نہیں کرنی، اے مہینہ بڑا منحوس ہے، اے بھائی تیرے وڈیاں نے بنایا، 12 مہینے سال کے بنائے ہیں اللہ نے، 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، اللہ اکبر، یہ محرم کے بعد آتا ہے۔ محرم جو ہے وہ جو اللہ نے 4 مہینے قرار دیے ہیں نا حرمت والے، ان میں آتا ہے۔
اس کے بعد یہ خالی مہینہ سفر والا آتا ہے۔ عرب جو لوگ تھے نا، عرب وہ یہ کرتے تھے، جو وہ مہینے تھے نا حرمت والے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اب جب محرم کا مہینہ جاتا تھا، سفر کا آتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے یہ مہینہ خالی ہے، وہ اپنے گھر چھوڑ کے لڑائی جھگڑوں پہ پڑ جاتے تھے۔ ہم نے بدعت بنا لی۔ کھلے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے سفر کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے روٹین سے اپنی عبادت کی ہے، نہ اس میں اضافہ کیا ہے، نہ کمی کی ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص اس مہینے کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ، اس مہینے ہم نے شادی نہیں کرنی، اس مہینے کو مر جائے تو کہتے ہیں یہ منحوس مہینے میں مر گیا، استغفر اللہ۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں اپنے اعمال کی مطابق ہونی ہیں۔ جو جو ہم نے کیا ہے، جو اعمال ہیں ہمارے، فیصلہ آگے جا کے اسی کے مطابق ہونا ہے۔ اب میں نے بات شروع کی تھی نا کہ اللہ نے جلسہ کیا، آپ بھی شامل تھے، میں بھی شامل تھا، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل تھے، مشرق والے بھی تھے، مغرب والے بھی تھے، شمال والے بھی تھے، جنوب والے بھی تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت بھی تھی۔ اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں، بدعات پھیلانے والے، کرنے والے، وہ بھی وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنے والے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا ماننے والے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا ماننے والے، اللہ کے علاوہ کسی کو زندگی موت کا مالک ماننے والے، یہ سارے کے سارے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ نے خود یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں اس چیز کے۔ اب گواہیاں دے کے پھر دین میں ہم ملاوٹیں کرتے پھریں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ہم دوسری باتوں کو لیے پھریں، یہ میرے بھائیو کہاں کی انصافی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے جو دین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے بارے میں بتلا دیا، کہہ دیا، آگاہ کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، اس نعمت کو میں نے مکمل کر دی۔ اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے، اور نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان جب اس پر چل کے زندگی گزارے گا تو پہلی نعمت اس کو خوشخبری مرتے وقت مل جائے گی۔ کتنا بڑا دین نعمت ہے، نعمت۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، اللہ اکبر، ساتھ ساتھی ہوں گے فرشتے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں، قبر میں، محشر کے میدان میں، توحید پرست بن جاؤ، انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ توحید پرست بن جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، اور شرک کرنے والے سے بھی وعدہ ہے اللہ کا۔ جو شرک کرے گا اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔
تو یہ دین نعمت ہے، اس پر چل کے جب موت تو آنی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ اج ٹر دیاں ویکھیں لوکاں نوں، اج ٹر دیاں ویکھیں لوکاں نوں، کل تیری میری باری ہے۔ اور غلط عقیدہ رکھ کے موت آ جائے گی، ٹگا مول نہیں جے پینا، اللہ دی قسم ٹگا مول نہیں جے پینا۔ اللہ سے جو وعدہ کر کے ہیں اس کو پورا کریں۔ اللہ تو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی مالک کا، نفع نقصان کا مالک تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میں اگر نفع کا مالک ہوتا تو مجھے اتنی مصیبتیں کیوں آتی، اتنی پریشانیاں کیوں آتی۔ اور آؤ سنو، توحید والوں کا پیغام سنو، توحید والوں کا کام دیکھو۔ میری اور آپ کی اماں جان نام ہے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ میری یہ ماں جہاں بھی لیٹی ہے، اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اتنا تشدد کیا مشرکوں نے، اتنی سزا دی توحید پرستی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے علامہ شان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، میرے حبیب ارمان یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، بم کے دھماکوں سے جسم چھلنی کر دیا گیا، شہادت کا جام پیالہ پی لیا۔ قصور کیا تھا کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کی بات مانو، اس کی عبادت کرو، اطاعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اور تو کوئی جرم نہ تھا۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید بیان کرتے کرتے موت آ جائے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں، اس سے بہترین موت ہی کوئی نہیں۔ یہ اماں جی زنیرہ پر اتنا تشدد ہوا، بوڑھی عورت ہیں، کمزور ہیں، جسم بھی کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کہا چھوڑ دو اللہ کو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، جن کے سینوں میں توحید ہو، وہ آپ کے سینے میں ہو یا میرے میں ہو، ایک جان نہیں لاکھوں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے سینے سے توحید کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ جن کے سینوں میں توحید ہے نا، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ کہنے کو سب کہتے ہیں، کہنے کو بڑے کہتے ہیں، بدعت اور شرک پھیلانے والے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں۔ عمل سے ثابت کرنا ہوگا، عمل کے مطابق جو دل کی نیت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ماں جی نے انکار کیا، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا۔ اتنا تشدد ہوا کہ ماں جی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب جانتے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا قصور تھا کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جب سزا دیتے تھے اللہ احد کہتے تھے، یہ جرم تھا کہ اللہ ایک ہے۔ کتنا پیارا فکرہ ہے، اللہ ایک ہے، کتنی برکت ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہے اس لفظ کے اندر کہ اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں۔ اب آؤ توحید پرستوں کی بات سنو۔ میرے اور آپ کی اماں جان کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ مشرک آئے، آ کے کہا، تانے دیے، باتیں کی، کہا تم اس کو رب مانتی ہو جس رب نے تیری بینائی چھین لی ہے، اس کو رب مانتی ہو؟
کہا ہاں میں اسی کو مانتی ہوں. کہا پھر کر فریاد اس سے، اگر وہ تمہارا رب سچا ہے تو تمہیں بنائے جو روشنی یا تمہاری آنکھوں میں لٹا دے. اللہ اکبر. بات عقیدے کی ہے، بات یقین کی ہے. جب یقین ہو جائے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے تو کبھی آپ کو ناکامی کا سامنا، مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میرے اور آپ کی اماں جان نے نظریں اٹھائیں اوپر آسمان کی طرف، ہاتھ بلند کیے. ہاتھ کس کے آگے اٹھائے؟ اللہ کے آگے. کہا اللہ تو نے بینائی دی تھی تب بھی میں تیری تھی، تو نے بینائی چھینی ہے تب بھی اللہ تو ہے، مالک خالق رازق، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. لیکن اللہ ان بے ایمانوں نے مجھے تانے دیے ہیں، فکرے بنائے ہیں، کسے ہیں انہوں نے. اللہ تو بینائی دینے پر بھی قادر ہے، چھیننے پر بھی قادر ہے، زندگی دینے پر بھی قادر ہے، موت دینے پر بھی قادر ہے. اللہ اگر تو مجھے آنکھوں کی بینائی دے دے تیرے لیے مشکل کام کوئی نہیں. انہوں نے مجھے تانے بڑے دیے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، ابھی میری اور آپ کی اماں جان نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے آسمان پر ماں جی کی دعا کو قبول کیا. آمین کہہ کے ہاتھ جب منہ پہ پھیرا تو اللہ نے روشنی عطا فرما دی. یہ ساری طاقتوں کا مالک ہے. اب یہ کہا جاتا ہے، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے سفر کا یہ مانوس ہے. اللہ کے بندو یہ قرآن کی بھی خلاف ورزی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ کہنا کوئی دن مانوس نہیں ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہی پانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آم کا بوٹا لگائیں تو اس پہ جامن اگ جائیں، گلاب لگائیں تو وہاں پہ اور کوئی چیز نکل آئے. جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، جو عمل اچھا کرنا ہے انشاءاللہ اچھا بدلہ مل جائے گا، برا کرنا ہے تو برا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی ہے میرے بھائیوں بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، اور یہ پتہ نہیں کس وقت اللہ نے واپس لے لینی ہے. اور کم از کم جب اللہ یہ زندگی واپس لے لے تو میرے بھائیوں ہمارا ضمیر اور دل تو مطمئن ہونا چاہیے نا کہ ہم اس رب کے پاس جا رہے ہیں جس کو ہم مانتے رہے ہیں. ہم اس رب کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں جس رب کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں. جب یہ ہوگا نا ہمارے دل کے اندر، اللہ کی قسم میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے. میری اپنی خواہش ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے بھی، میرا بھی عقیدہ اللہ توحید والا زندگی میں بھی رکھنا، جب موت آئے تب بھی توحید والا عقیدہ ہو. آپ کے بارے میں بھی میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ اللہ میرے سارے بھائیوں کو، میری ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، میرے بزرگوں کو اللہ عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کر دے. جب موت کا وقت آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے خوشخبریاں لے کے آئیں، جنت کا نقشہ لے کے آئیں، تھاپیاں مارتے ہوں فکر نہ کر، تیرا اللہ نے نیک بندوں میں نام لکھ دیا ہے، تیرا اللہ نے جنتی بندوں میں نام لکھ دیا ہے. جب قبر کے ڈبے میں جائیں جس کا فرش بھی کچا، دیواریں بھی کچی، چھت بھی کچا، اللہ اکبر، جب اس کے اندر جائیں توحید والے کو اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ توحید والے کو جنت کا بستر بھی مل جائے گا، جنت کا لباس بھی مل جائے گا.
اور جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے گی۔ کون نہیں چاہتا یہ چیزیں، یہ انعامات کون نہیں چاہتا؟ لیکن ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں توحید پرست